کبھی کوئی حالت سے دو چار ہوا، صرف اور صرف کس بنا پر؟ اللہ مالک کائنات اس کے اندر آزمائش اور امتحان رکھتے ہیں۔ اور آج بھی دیکھ لیا جائے تو رب العالمین اپنے بندوں کو کئی طریقوں سے آزماتے ہیں۔ رسولوں کو آزمایا گیا، رسولوں کی قوموں کو آزمایا گیا۔ اللہ رب العالمین صرف اور صرف رسول کو اس لیے بھیجتے تھے کہ اس رسول کے ساتھ ہم اس کی قوم کو آزمائیں کہ وہ کیسے اعمال کرتی ہے، کس طرف جاتی ہے۔ حالانکہ مالک کائنات کو پتا تھا کہ کون کیا کرنے والا ہے، رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے۔ مالک کائنات اس دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد اس کا بنایا تھا، عبادت بنائی تھی، وہ عبادت کی طرف آتا ہے یا نہیں آتا؟ اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔ رب العالمین نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، لیکن اس تقدیر کو بدلنے کے لیے مالک کائنات نے دعا کو رکھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ رب العالمین جو اعمال بتلاتے ہیں، جن کاموں کا، جن احکامات کا حکم دیتے ہیں، ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے، رب العالمین اس تقدیر کو سنوار دیتے ہیں اور جنت کا اس کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ایک انسان ہے، ساری زندگی نیکی کے عمل کرتا رہا، آخر موت کے قریب پہنچتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسا کام کر لیتا ہے کہ جس کام کے ساتھ اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ساری زندگی وہ گناہ ہی گناہ کرتے رہے، گناہوں کی دلدل میں پھنستے رہے، اور آخر میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں کہ جس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رحمت اس پر برستی ہے اور رب العالمین کی برکت اس پر برستی ہے کہ مالک کائنات اس کو جنت کا وارث بنا دیتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں بہت نیک اعمال کرتا ہوں اور اپنے نیک اعمال پر اترائے، اس سے بھی منع کیا ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ میں گناہ کرتا جا رہا ہوں اور گناہوں کے اوپر اتراتا پھرے کہ کوئی بات نہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ نیکی کرنے والا گناہ کرنے والے سے یہ کہہ بیٹھے کہ تجھ پر جنت حرام ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین تجھ پر بھی جنت حرام کر سکتے ہیں۔ مالک کائنات کی تقدیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اور رب العالمین نے ابتلاء کے اندر، آزمائش کے اندر، امتحان کے اندر صرف اور صرف اس لیے ڈالا ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے کہ مالک کائنات نے اس دنیا میں بھیجنے کا میرا مقصد کیا بنایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اہلہا بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ رب العالمین کا مقصد یہ نہیں کہ انسان کو تنگ کرے، اللہ رب العالمین کا مقصد یہ نہیں کہ اس کو سختی میں ڈال دے۔ مالک کائنات جو 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر انسان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، اس کا دل چاہتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ اپنے بندے کو سختی کے اندر اور آزمائش کے اندر مبتلا رکھے۔ مالک کائنات کا یہ جی نہیں چاہتا، لیکن اپنے بندے کو پرکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ آزمائشوں کے اندر اور مصیبتوں کے اندر صبر کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اللہ کو تو پتہ ہے۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، رب العالمین نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ پھر بھی حتی عفو، اس کے اندر وہ پھلتے رہے، پھوٹتے رہے، کھاتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو ان کو نوازا۔ اللہ رب العالمین نے نعمتوں کے ساتھ نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، اس سے مستفید ہوتے رہے، استفادہ حاصل کرتے رہے، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَانَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگے ہمارے باپ دادا پر بھی سختی آئی، کبھی راحت آئی،
کبھی سکون آیا، کبھی آرام آیا، کبھی کسی مصیبت کے اندر دوچار کر دیا، اور فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تب ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، صرف کس بنا پر کہ انہوں نے وقت کے پیغمبر کی بات کو جھٹلایا۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان پر نعمتوں کی بارشیں برستی رہیں، ان پر نعمتیں آتی رہیں، لیکن ان نعمتوں کے ناشکرے بن کر اپنی زندگیوں کو بسر کرتے رہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، بغتہ کہتے ہیں اچانک کسی چیز کو اچک لینا، اچانک سے اللہ رب العالمین ان کو پکڑتے تھے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اس کی خبر تک نہ ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین ایسے پھر عذاب کے اندر دو چار مبتلا کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتًا مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ان بستیوں والوں میں سے کوئی ایمان لے آتا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے آسمانوں کے بھی دروازے کھول دیتے اور زمین کے بھی دروازے کھول دیتے۔ کھولنے کے ساتھ ہوتا کیا تھا؟ اللہ رب العالمین کے آسمان کے دروازے کیوں کھلتے تھے؟ مال کے کائنات کے آسمان کے دروازے برکتوں کے لیے کھلتے تھے، اللہ کے آسمان کے دروازے رحمتوں کے لیے کھلتے تھے، اللہ کے آسمان کے دروازے اللہ کے فضلوں کے لیے کھلتے تھے، اللہ کی فیوز و برکات کے لیے کھلتے تھے۔ آسمان بھی کھلتا تھا، زمین بھی پھٹ پڑتی تھی اور زمین سے طرح طرح کی انگوریاں اگتی تھی جس کے ساتھ مال کے کائنات ان کو سیراب کرتے تھے، مال کے کائنات ان کو طرح طرح کی وہاں سے نعمتیں عطا کرتے تھے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اب بھی اللہ رب العالمین نعمتیں عطا کر رہے ہیں۔ کوئی اللہ والا بنے تو صحیح، کوئی ایمان والا بنے تو صحیح، کوئی اپنے ایمان کو سنوارے تو صحیح۔ اللہ کی رحمتیں آج بھی ویسے اترے گی جیسے غزوہ بدر کے اندر اتری تھی، اللہ کی نصرت ویسے ہی آئے گی جیسے غزوہ احد، تبوک اور خیبر کے مقام پر اتری تھی۔ اللہ کی رحمتیں، فیوز و برکات ویسے ہی آئیں گے جب اللہ کی طرف راغب ہوگے، اس وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت بھی آ جائے گی، اللہ کا تعاون بھی آ جائے گا، اللہ رب العالمین ہر چیز کو، مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے ان کو پکڑا کیوں ہے؟ اللہ نے مصیبتوں سے دوچار کیوں کیا ہے؟ اللہ نے مصیبتوں میں کیوں ڈالا ہے؟ اللہ نے تکلیفوں میں کیوں مبتلا کیا ہے؟ اللہ نے بیماریوں کو نازل کیوں کر دیا ہے؟ مال کے کائنات اپنے بندے کو جھنجھوڑتے ہیں، مصیبت کے اندر آئے گا اللہ کو پکارے گا، تکلیف آئے گی اللہ کو پکارے گا، اور بیماری آئے گی اللہ کو پکارے گا۔ اللہ کو پکارے، مال کے کائنات کو پکارے، رب العالمین کی طرف آ تو صحیح۔ خاتو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، حتیٰ کہ قتل بھی کر دیا، اللہ کے دربار میں آ جائے گا، اللہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ مال کے کائنات کے دربار میں آئے تو صحیح کہ رب العالمین کیسے معافی عطا کرتے ہیں، لیکن اگر معافی نہ کی جائے گی وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کرتے رہے اس کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان کو پکڑ لیتے